ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک طالبہ نے ایک اہم ترین سوال کیا کہ مردوں کو ایک سے زائد شادیاں اور نکاح کرنے کی اسلام میں اجازت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے مردو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، دو سے نکاح کرو، تین سے نکاح کرو، چار سے نکاح کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد نکاح اور شادیاں کرنے کی مرد کو اجازت عطا فرمائی۔ زیادہ سے زیادہ مرد ایک ہی وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، یعنی 4 بیویاں ایک وقت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجازت دی ہے، اس اجازت کا فائدہ زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ عورتوں کی عزت اور مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ایک سے زائد شادیاں اور نکاح کرنے کی اجازت دی، وہاں پر کڑے شرائط بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اندیشہ کرتے ہو کہ تم 2 بیویوں کے درمیان، 3 بیویوں کے درمیان، 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی نکاح کر لو، تو پھر ایک ہی شادی کر لو، پھر تمہیں 2 کی اجازت نہیں، 3-4 کی اجازت نہیں۔ ایک سے زائد نکاح اور شادیاں کرنے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے، اس مرد کو ہے جو اس کی اہلیت بھی رکھتا، جو جسمانی طاقت بھی رکھتا، اور اسی طرح اس کے پاس نان نفقہ، ان بیویوں کے اخراجات بھی موجود ہوں، ان کو رہائش بھی دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم جتنی بھی کوشش کرو، جتنی بھی تم خواہش کرو بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی، تم انصاف ہرگز نہیں کر سکتے، انصاف کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا کہ 2 شادیاں کر لیں، 3 شادیاں کر لیں، ایک بیوی کی طرف میل ہو گئے، ایک بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا، ایک بیوی سے محبت زیادہ ہو گئی، باقی بیویوں کو چھوڑ دیا۔ ایک بیوی کو خرچہ زیادہ دیتا ہے، ایک بیوی پر خرچ زیادہ کرتا ہے، دوسری بیویوں پر کم کرتا ہے، ایک بیوی کو وقت زیادہ دیتا ہے، دوسری بیویوں کو وقت کم دیتا ہے۔ یہ نا انصافی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ شریعت میں اس نا انصافی کی کوئی اجازت نہیں دی گئی، یہ نا انصافی ناجائز ہے۔ جہاں پر ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کڑی شرائط بھی رکھ دی، اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ فوائد عورتوں کو ہیں۔ دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک بچے کے اندر بیماری سے مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، بچے میں کم ہوتی ہے، اسی لیے بچوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں، بچیوں کی اموات کم ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جہاں پر جنگیں ہوتی ہیں، دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، کئی ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں، خانہ جنگی ہے، خون ریزی ہے، وہاں پر مرد زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کئی ممالک میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے اعتبار سے فرق ہے، کہ لاکھوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد کم ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر مرد ایک عورت سے شادی کریں تو لاکھوں کی تعداد میں عورتیں بچ جائیں گی جن سے نکاح کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔
تو نقصان کیا ہوگا کہ غلط راستہ کی طرف میلان ہوگا، گناہ کا راستہ اختیار کیا جائے گا، اللہ کے نافرمان بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد ایجاد دے کر عورت کے وقار کو بڑھایا، عورت کی عزت کو معاشرے کے اندر بڑھایا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اسلام نے ہی آ کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کر عورت کو عزت دلوائی، عورت کو مقام دلوایا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد نکاح کی ایجاد دے کر عورتوں کی عزت اور عورتوں کے مقام اور عورتوں کی قدر کو معاشرے کے اندر بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب مرد ایک سے زائد شادی کرے گا، 2 شادیاں کرے گا، 3 شادیاں کرے گا، 4 نکاح کرے گا، تو وہاں پر زیادہ عورتوں کی ضرورت ہوگی، زیادہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو مرد حضرات نکاح کرنے والے زیادہ ہوں گے، تو اس طریقے سے یہ مرد عورتوں کی قدر کریں گے، عورتوں کو معاشرے کے اندر مقام دیں گے، عورتوں کو عزت دیں گے۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جائے، اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو متعلقہ عورت سے کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا، متعلقہ عورت کے لیے کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ اور اسی طرح شوہر جب دنیا سے رخصت ہو جائے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، تو بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو جب ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہوگی تو مرد حضرات متعلقہ عورتوں سے بھی شادیاں کریں گے، بیوہ عورتوں سے بھی شادیاں کریں گے۔ تو اس طریقے سے کوئی عورت بغیر نکاح کے نہیں رہے گی، اور اسی طرح عورتوں کو مرد عزت دیں گے، عورتوں کی مرد قدر کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک سے زائد نکاح کیے ہیں صرف اس لیے تاکہ بیوہ عورتوں کو سہارا مل سکے، یتیم بچوں کو سہارا مل سکے۔ جب ایک سے زائد نکاح کرنے کا معاشرے میں رواج ہوگا تو بیوہ عورت سے نکاح کرنا آسان ہوگا، بیوہ عورت کو رشتہ ملنا آسان ہوگا، اور اس کے پاس جو بچے ہوں گے ان کی پرورش کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی، امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح کیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو متعلقہ سے کیے یا بیواؤں سے کیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے، کیونکہ عورتوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساری زندگی ماں باپ اکٹھے نہیں رہ جاتے۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا جو عورت متعلقہ ہو کر یا بیوہ ہو کر اپنے میکے میں بیٹھتی ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کے بھائی بھی اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے گھر والے بھی، اس کے میکے بھی اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے اس لیے تاکہ ان متعلقہ عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو سہارا مل سکے اور ان کی عزت اور مقام اور قدر معاشرے کے اندر بڑھ جائے، اور مرد مجبور ہو کر ان عورتوں کی عزت کرے۔ بہت دیکھنے میں آیا، کئی لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ہمیں اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ کیوں نہیں مل رہے؟ بچیوں والے رشتوں کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک سے زائد نکاح کرنے کا رواج نہیں۔ اگر ایک سے زائد نکاح کرنے کا رواج ہوتا تو عورتوں کی قدر اس سے زیادہ ہوتی، عورتوں کو مقام اس سے زیادہ دیا جاتا، اور بچیوں والوں کو رشتوں کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔
بلکہ بچیوں والوں کا سر فخر سے بلند ہوتا، ہر کوئی ان کو عزت دیتا، ہر کوئی ان کو مقام دیتا۔ تو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی یہ جو اجازت دی گئی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی فائدہ ہے اور مردوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ مردوں کے لیے کیا فائدے ہیں کہ یہ مرد غلط راستے سے بچ جاتا ہے، بد نظری سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اور گناہ سے بچ جاتا ہے، غلط جگہ میں نافرمانی کی جگہ میں پڑنے سے بچ جاتا ہے۔ دونوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ عورتوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے مقام اور عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی